شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن بنی اسرائیل اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا شمعون بن نفتالی کا جسم خون میں لت پت ہے اور اپنے گھر قبیلہ سے کچھ دور ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں شمعون کے قتل کی خبر بہت تیزی سے پھیل گئی، ہر طرف ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا، اس لیے کہ شمعون حسن اخلاق، مال و دولت کی فراوانی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور صدقہ خیرات جیسی صفات کا مالک تھا۔ لوگ مشتعل ہو گئے، فقیر، یتیم اور ضعیف لوگ بڑے غضبناک ہوئے۔ شمعون کا خاندان بلکہ سارا ملک ہی ان کے خون کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس قتل کی ساری ذمہ داری اس جگہ کے رہنے والوں پر ڈال دی گئی جہاں سے ان کی نعش ملی تھی۔ سب کا یہی مطالبہ تھا کہ اس کے خون کا بدلہ اس کے بھتیجے نداب بن سوگر سے لیا جائے۔ سب لوگ شمعون بن نفتالی کے قتل پر غم و حزن کا اظہار کر رہے تھے، اور جس محلہ کے قریب مقتول کی نعش ملی تھی، اس محلہ کے رہنے والوں کو سب سے زیادہ اور اس سانحہ پر افسوس اور غم تھا۔ شمعون کے قبیلہ کے قریب خصوصاً ان کے سرگنا نداب بن سوگر کا یہی اصرار تھا کہ شمعون کا قتل اسی محلہ والوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ لوگوں کا مطالبہ بڑھ گیا، شور و ہنگامہ برپا ہو گیا، ہر طرف شور و گل مچ گیا۔ دو فریقوں میں جھگڑا شدت اختیار کر گیا، قریب تھا کہ وہ باہم قتل و قتال شروع کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے بزرگ لوگ جمع ہو کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تاکہ ان دونوں فریقوں کے درمیان مقتول کے قتل کا قضیہ حاصل کرے۔ لوگ ایک وسیع میدان میں بیٹھ گئے، وہ میدان آخر تک نوجوانوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے ایک بڑی عدالت لگی ہوئی ہو۔ مقتول شمعون کے ورثاء اور وہ اہل محلہ آ گئے جن پر الزام قتل تھا۔ نداب بن سوگر نے بڑے دردناک لہجہ میں اس محلہ والوں کو مجرم ثابت کرنے کے لیے گفتگو کی۔ جو دلائل بھی اس کے پاس تھے اس نے پیش کیے۔ اس بستی والوں نے قتل کے اس الزام کو سراسر رد کر دیا اور دلیل میں یہ کہا کہ ہم لوگ تو مقتول سے بے پناہ محبت رکھا کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، بھلا ہم کیسے ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ اب لوگ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فیصلہ کا انتظار کرنے لگے۔ سارے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ فیصلہ سننے کے لیے کان کھڑے ہو گئے اور گردنیں لمبی ہو گئی۔ یکا یک فیصلہ صادر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑے متحیر ہوئے اور تعجب انگیز انداز میں دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر حیرانگی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور ان کی آنکھیں اس فیصلہ کو عجیب انداز سے دیکھنے لگی، اور جو اس مجلس سے دور بیٹھے تھے وہ صرف دوسروں کے چہروں پر حیرانگی اور تعجب کے آثار ہی دیکھ سکے۔ چنانچہ وہ شور مچانے لگے۔ وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے فیصلہ کو معلوم کرنا چاہتے تھے۔ آوازیں جب کافی بلند ہونے لگی تو ایک شخص بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے چلایا اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس شخص کی بات کو سنا تو ہنگامہ آرائی کرنے لگے اور شور شرابہ مچانے لگے۔ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ لوگ اس حکم خداوندی کو عجیب محسوس کرنے لگے۔ کوئی کہتا، قاتل کی پہچان کا گائے کے ذبح ہونے سے کیا تعلق ہے؟ دوسرا کہتا، نہیں، اصل میں اللہ کے یہ نبی ہم سے مزاح کر رہے ہیں۔ تیسرے نے با آواز بلند کہا، کیا یہ وقت مزاح کا ہے؟ نداب بن سوگر نے کہا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ افرا تفری پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام مجلس سے نکل گئے، مجمع منتشر ہو گیا اور لوگ اس گائے کے متعلق عجیب و غریب باتیں بنانے لگے جس کے ذبح کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، مگر متقی اور مومن لوگ ان کو شور و شغب اور استضاء سے منع کرتے رہے اور ان سے کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کہی، وہ تو کلیم اللہ، انہوں نے تو اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بھلا یہ بات مذاق کے طور پر کیسے ہو سکتی؟ تمہیں اللہ کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دینا چاہیے۔ یہ استہزاء، نافرمانی اور شور و شرابہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام مجلس عدالت میں آئے اور مومن و متقی لوگوں کے پاس بیٹھے۔ مقتول کے خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ،
جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں۔ وہاں ایک نیک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا، اے بنی اسرائیل، مقتول کے خاندان کے لوگ اس بات سے راضی ہو گئے ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، اور خصوصاً یہ کہ مقتول ان کے مخلص اور سارے لوگوں میں سے تھا۔ اس مسئلہ پر کہ گائے کی قیمت کون دے گا، بڑی طویل گفت و شنید کے بعد ایک عقل مند بوڑھے نے کہا، میرا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کا ہر آدمی گائے کی قیمت ادا کرنے میں شریک ہو، کیونکہ وہ مقتول ہم سب کے مقتول ہیں، اس لیے سب اس کا اہتمام کریں۔ لوگ خاموش ہو گئے اور اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پھر سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم سب مال جمع کرو اور گائے خریدو، اور پھر پروردگار کے حکم کی تعمیل میں اس کو ذبح کر دو۔ قوم ہچکچائی اور کہنے لگی، کیسی گائے ذبح کریں؟ اپنے رب سے پوچھیے، وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا اور وحی کا انتظار کیا۔ پھر ان سے فرمایا، ترجمہ، وہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ، بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے وسط میں، سو اب زیادہ حجت مت کرو، بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ قوم پھر اس کا رنگ پوچھنے لگی، کہنے لگی، اس کا رنگ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کا رنگ پوچھا تو جواب اس طرح آیا، وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہے جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ لیکن قوم بہت جھگڑنے لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی، اب کی بار اور ہماری خاطر سے اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ ہے اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ بنی اسرائیل شک و تردد میں ہی رہے، بعض موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں اور بعض تردید میں لگے رہے، حتیٰ کہ کئی دن اسی طرح لڑائی جھگڑے میں گزر گئے۔ بعد ازاں قوم کے نیک اور سمجھدار لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے عرض کرنے لگے، آپ سے مقتول شمعون کے قضیہ مقدمہ کا فیصلہ طلب کیا گیا ہے۔ قوم کا بغض و عناد کہیں آپ کو اس مقدمہ کے قتل سے بے پرواہ نہ کر دے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی خواہش کے متعلق دریافت کر لیجئے کہ یہ قوم کن اوصاف کی حامل گائے یا بیل ذبح کرے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پروردگار سے اس بیل کے اوصاف پوچھے۔ ساری قوم جواب سننے کے لیے جمع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہو جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر اس کو ذبح کیا اور اپنی حجتوں سے ظاہراً معلوم نہ ہوتے تھے۔ قوم مطمئن ہوئی اور کہنے لگے، یعنی اب آپ نے پوری بات فرمائی۔ پھر وہ مذکورہ صفات کی حامل گائے تلاش کرنے لگے، جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، اس کی عمر اس کے درمیان ہو، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو اس کے دیکھنے سے فرحت محسوس ہوتی ہو، نہ اس سے زراعت کی آب پاشی کی جاتی ہو اور نہ اس سے زمین جوتی جاتی ہو، اور ہر قسم کے عیب و داغ سے سالم ہو، مگر ارد گرد کی بستیوں میں کسی کے پاس ایسی گائے دستیاب نہ ہو۔ اگر زرد رنگ کی گائے ملتی ہے تو اس کو اس لیے چھوڑ دیتے کہ اس میں کوئی اور رنگ بھی ہوتا، اگر خالص زرد کی دستیاب ہوتی ہے تو اس کو بھی اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے، دونوں عمروں کے درمیان کی نہیں ہے۔ یوں بنی اسرائیل نے مطلوبہ اوصاف کی حامل گائے کی خوب چھان بین کر لی، بلکہ انہوں نے ایسی گائے کی تلاش کے لیے آپس میں مختلف گروپ بنا لیے جو جزیرہ نما سینا کے طرف میں پھیل گئے۔